مجھے مہرزر کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ ماریا کی مت مارنی ہوگی۔ عورت کی مت کہتے ہیں ایڑیوں میں ہوتی ہے، اس لیے مجھے اس کی ایڑیوں کو بھی خوش کرنا تھا۔ میں نے رقیہ سے کہا، اسے میری بات بری تو ضرور لگی تھی، لیکن بائی اور پھر بیمار بائی کا لحاظ کرنا ہی پڑا تھا۔ کہیں سے آفس چیئر اٹھا لائی تھی، رکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے ناراض بیوی ساس کو اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے برتن زور سے رکھتی ہے۔ ہاں مائی فورتھ کزن کیپٹن وریام، وہ بیڈ کی پٹی پر پاؤں رکھتے ہوئے بولی، تم نے پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس والوں کو خوب انگلیوں پر نچایا ہے۔ مجھے تمہاری رپورٹ پڑھ کر بہت ہنسی آئی تھی۔ تمہارا بیان بالکل سیدھا سادہ تھا۔ یہی نفسیاتی ٹرک استعمال کر کے تم نے ان لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ اگر تم الجھا ہوا بیان دیتے تو الجھن کو سلجھاتے کسی احمق کے ذہن کی کھڑکی بھی کھل سکتی تھی۔ چوٹ اور تشدد اور یاداشت، مائی ڈیئر کیپٹن، ایسا ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا جسے افسانہ نگاروں اور فلمی کہانیاں لکھنے والوں نے پلے باندھ لیا ہے۔ سچ بتاؤ وریام، یاداشت کھو جانے کا آئیڈیا تم نے کس فلم سے لیا ہے؟ اگر میں یہ جواب دوں کہ تمہاری تقریر جو میں نے سنی وہ بھی بھول گیا ہوں، تو پھر میں بولوں گی، پھر تقریر دہراؤں گی، حتیٰ کہ تمہیں ایک ایک لفظ حفظ ہو جائے گا اور تم ایک ایک لفظ کا جواب دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سنو کزن، میں تمہاری گرل فرینڈ نہ سہی، لیکن یہ بات تم جانتے ہو کہ مجھے وریام کے لیے مانگا جا چکا ہے، اور کوئی لڑکی تم جیسے پیارے شخص کو ضائع کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ مجھے مسٹر حسن کے حوالے سے نہ سوچو، بلکہ اس تعلق، فیصلے اور رشتے کے تناظر میں دیکھو اور سوچو۔ بلا شبہ تمام ایجنسیاں مطمئن ہو چکی ہیں، لیکن کیپٹن ونود چودھری سرگرم عمل ہے، اور اس کی وجہ احساس فرض نہیں بلکہ احساس رقابت ہے۔ اس نے ڈی جی سے فائل لے لیا ہے۔ وہ لومڑ سے زیادہ مکار اور بھیڑیے سے بڑھ کر ظالم ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ تمہارے نقشے پا پر چلنا شروع کر دے۔ وہ چلے نہ چلے مگر تم چلنا چاہتی ہو، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ او نو، وہ میری بات سن کر اچھل کر بولی، میں صرف تمہیں بچانا چاہتی ہوں کیپٹن۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اور کچھ نہیں تو تمہارے بیان کی تردید لے آئے۔ ایک غلطی پکڑی جائے تو راستہ کھل جاتا ہے۔ تم فوجی لوگ نہیں جانتے، ہم مسلمانوں کی وفاداریاں پتے پر قطرے جیسی ہیں۔ بے جواز بہت کچھ کر لیتے ہیں، اگر کسی کو جواز فراہم کر دیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی اور بات کرو ماریا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں تنگ آ گیا ہوں ایسی باتوں سے۔ وہ کیا نام؟ ہاں ونود چودھری، اسے بھی جک مارنے دو، جب کچھ ہے نہیں تو وہ کیا لائے گا؟ ہے مائی آفیسر، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پروسوک آواز میں بولی۔ اگر وہ لوگ ڈاکو ہوتے یا ان کا تعلق کسی ہندو تنظیم سے ہوتا تو میں تمہارے بیان پر یقین کر لیتی، مگر وہ ڈاکو نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جسے ہم جیسے نام کے مسلمانوں کا مستقبل بھی وابستہ ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ان کو بچانے کے لیے یہی کچھ کرتی۔ میں تنخواہ دار اور وفادار انڈین گورنمنٹ باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تمہارے کردار پر فخر کرتی ہوں۔ کچھ لوگ ناکردہ گناہوں کی سزا پاتے ہیں، اور میں خوش بخت ہوں کہ ناکردہ کام کا انعام پانے کا تمہارے نزدیک اہل ہوں۔ شکریہ ماریا حسن۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ وہ نتنے پھڑکانے لگی۔ تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہی کچھ جو کچھ ان لوگوں نے تم سے پوچھا اور تم نے نہیں بتایا۔ کن لوگوں نے؟ کرنل آفندی کے لوگوں نے، اس نے تنتناتی آواز میں جواب دیا، اور مستقبل قریب کے لائف پارٹنر کے معاملات سے بے خبر ہوں، نہ الگ رہ سکتی ہوں۔ میں یہ جانتی ہوں ایک اور ایجنسی نے مہرزر کی خدمات مستار لے رکھی ہیں، وہی لڑکی جو تم سے ملتی رہی ہے۔ وہ پہلے کئی مقدمات میں ملوث تھی، اس کے تمام مقدمات واپس لینے کی شرط رکھی گئی ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کیا کچھ معلوم کر چکی ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بالفاظ دیگر شکار نے کانٹا نگل لیا ہے۔ مجھے سب کچھ بتا دو وریام، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، ورنہ تم پھنس جاؤ گے اور ہم بھی بے بس ہو جائیں گے۔ ایک طرف ونود ہے جو تمہیں پیچھے کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، دوسری طرف مہرزر ہے جو معلومات کے بدلے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پھر سنو ماریا حسن، میں نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، جو کچھ تم سب لوگ معلوم کرنا چاہتے ہو وہ کچھ میرے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں نہیں بتاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میں ایک ہندو سے شادی کر لوں؟ وہ برائی آواز میں بولی۔ ونود ایک سیاسی لیڈر اور بہت بڑے صنعت کار کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، میرا دیوانہ ہے، میرے لیے فوج میں آیا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمارے والدین جانتے ہیں۔ میں اگر گستاخی سے قطع نظر اپنے ڈیڈی کے بارے میں رائے دوں تو وہ یہ ہے کہ حسن علی مسلمان ہے نہ ہندو، وہ صرف دولت، اقتدار اور نام کا غلام ہے۔ ڈیڈی نے صاف صاف کہہ دیا ہے، اگر ماریا چاہے تو ونود سے شادی کر سکتی ہے، مجھے تم سے وہ محبت نہیں ہے۔
जो जान और माल कुर्बान करने का हौसला रखती है। नहीं, ये सच नहीं है कि वरियाम भी मुझे चाहता है। इसके बावजूद मेरी माँ और तुम्हारा बाप दोनों चाहते हैं कि दोनों खानदान इस रिश्ते के पुल से वाबस्ता हो जाएं। शायद इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं एक मुसलमान फैमिली को बहरहाल तरजीह दूंगा। अब तुम पर मुनहसर है कि मेरी खातिर क्या कुर्बानी दोगे। लेकिन इन बातों का मालूमात से क्या ताल्लुक है? मैंने उलझे से लहजे में पूछा। तुम किसे खुश करना चाहती हो? डैडी को। वो खुद ही मेरे जाल के करीब आकर बोली, तुम्हें मालूम है कि डैडी किस ओहदे पर काम कर रहे हैं? अगर तुम्हारी मालूमात की रोशनी में कोई कामयाबी हासिल होगी तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा। कैप्टन विनोद को नाकामी होगी। फिर क्या होगा? फिर वो गड़बड़ाने लगी। फिर डैडी हमारी शादी कर देंगे। तुम बालिग और खुद मुख्तार हो ना? हाँ हूँ। उसने इस बात में सर हिलाया। लेकिन मैं डैडी को नाराज नहीं कर सकती। तो फिर मुझे भी नाराज ना करो। जाओ, मुझे आराम करना है। जरूर। वो उठी, फिर मुस्कुराने लगी। यू आर ग्रेट। उसने बालों को हाथों से पीछे किया और दरवाजा खोलकर निकल गई। वो तो चली गई थी, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसे तो मैंने कमरे से निकाल दिया था। मगर जो परेशानी वो छोड़ गई थी उसे मैं अपने ज़हन के किसी दरवाजे से बाहर नहीं निकाल सकता था। इस परेशानी की तह में महरजर भी थी, जिसने मुझे पीर करम अली शाह और खानका का हवाला देकर मुतमईन कर दिया था। अगर वो पीर साहिब की तंजीम की रुकन थी तो उसने किसी एजेंसी से राब्ता क्यों कायम कर रखा था? क्या वो डबल एजेंट का किरदार अदा कर रही थी? दोनों तरफ से मफादात हासिल कर रही थी। अगर वो डबल गेम खेल रही थी तो वो न सिर्फ तंजीम के लिए खतरनाक थी, बल्कि मेरे लिए भी वो टाइम बम की हैसियत रखती थी। महरजर वाहिद जात थी जो जानती थी कि वरियाम के रूप में एक सिविलियन नौजवान शहबाज है। अगर वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रही थी तो अब तक उसने ये राज क्यों महफूज रखा हुआ था? क्या वो किसी खास आदमी को ऊंची बोली पर राज फरोख्त करना चाहती थी? अगर वो मेरी खैर खा न थी तो उसने हसन अली की बेटी मारिया के बारे में मुझे मशवरा क्यों दिया था? क्या उसे ये खतरा ना रहा होगा कि मारिया जैसी बाखबर लड़की मुझे उसकी असलियत भी बता सकती है? दूसरी परेशानी जो मेरे नजदीक खतरनाक थी वो कैप्टन विनोद की जात थी, जो हकायक की तलाश में था। इतनी परेशानियों के बावजूद ना जाने मेरी आंख कैसे लग गई थी। जब मुझे जगाया गया तो शाम के 4 बजे थे और रुकैया ने बताया कि लॉन में सब लोग चाय पर मेरे मुंतजिर हैं। मैंने बाथरूम जाकर चेहरे पर पानी डाला और बाल ठीक करके रुकैया के साथ बाहर निकल गया। लॉन में अच्छी खासी गैदरिंग थी। चंद चेहरों के अलावा सब अजनबी लोग थे, जिनमें गालिब तादाद नौजवान लड़कियों की थी। जिस अंदाज से उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया था, लगता था उनसे शनासाई दरीना थी। मैं चेहरे पर थकन और सोगवारी तारी किए उनके दरमियान बैठा रहा। वहाँ मारिया और उसके डैडी ना थे, बल्कि कोई भी मर्द ना था, इसलिए खवातीन बिलखुसूस लड़कियाँ खूब खिल रही थी। ड्राई फ्रूट न सिर्फ छीना गया था, बल्कि एक दूसरे पर उछाल कर कहकहे भी लगाए गए थे। तमाम लड़कियां बंद सवर कर आई थी, शायद इसलिए कि मैं इस खानदान में आर्मी ऑफिसर था जिसे अभी शादी के लिए एक लड़की का इंतखाब करना था। मेरी अपनी बहन सरैया के लिए भी वालिदैन किसी आर्मी ऑफिसर की तलाश में थे और ऐसी हर तकरीब में जहां आर्मी ऑफिसर्स हों, सरैया को बना संवार कर भेजा जाता था। यह गालिबन हर घर की एक मजबूरी थी। बेहद मॉडर्न, दीदा जेब और जिंदा लड़कियां भी थीं, लेकिन मैं तो पानियों का मुसाफिर था जिसे उस पार उतरने और फिर अपनी अनजानी मंजिल की जानिब सफर रखना था। उसने माइल बकरम होने के बावजूद मैं बदनसीबी रहा था। करम के लिए जेब थी ना दामन में जगह थी। यही वजह थी कि इनके कहकहे दम तोड़ गए थे और हुस्न के फूल उदास हो गए थे। जब महफिल पर सोगवारी ने गलबा पा लिया तो अम्मी जान थी जो मुझे वहाँ से उठा ले गई थी। रात 9 बजे खाने की इत्तला मिली। डाइनिंग टेबल पर रुकैया और अम्मी जान ही थी। साइद साहिब को गवर्नर ने खाने पर बुलाया हुआ था। मैं सर झुकाए खाने में मसरूफ था कि अम्मी जान की आवाज पर चौंक पड़ा। वरियाम, उन्होंने पानी का जग उठाते हुए कहा। बेटे, वो कौन लोग थे? वही जिनको हुकूमत शरपसंद और मुसलमान कौम हुर्रियत पसंद कहती है। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे अबू चाहते हैं। वो निगाहें मिलाए बगैर बोल रही थी, बल्कि सच ये है कि उन पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत चाहती है कि तुम उस जगह की निशानदही करो जहां तुम्हें रखा गया था। बता दो बेटे, ये हमारे हक में भी अच्छा होगा। अगर वो लोग आजाद रहे तो किसी दिन तुम्हारे अब्बू या तुम्हारी माँ बहन को भी उठा कर ले जाएंगे। वो शरपसंद हैं या कुछ और, मगर हमारे दुश्मन हैं। हाँ, दुश्मन हैं, मैंने नवाला चबाते हुए जवाब दिया। अगर दोस्त होते तो मुझे मेहमानों की तरह रखते। अम्मी जान, क्या हमारे दुश्मन इतने ही आहमक हैं कि मुझे बता देते कि बरखुरदार अपनी फौज को हमारे ठिकाने पर ले आना? नहीं अम्मी जी, वो लोग बेहद मुनज़्ज़म और मोहतात हैं। मुझे तो आसमान भी नहीं देखने की इजाजत दी गई थी। अब्बू क्यों नहीं छोड़ते सियासत?
رقیہ رو دینے والے لہجے میں بولی، کیا دیا ہے سیاست نے ہمیں؟ اپنی قوم ان کو غدار کہتی ہے اور حکومت ان کو غلام سمجھتی ہے۔ جو سیاستدان نہیں ہیں ان کی بھی تو عزت ہے، کاش وہ چھوڑنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ امی جان خود کلامی کے انداز میں بولی، اب سیاست سے کنارہ کشی حکومت وقت سے لا تعلقی کے مترادف ہوگی، اور ایسے وقت تعلق توڑنے والے کو حکومت بھی غدار قرار دے گی۔ قوم صرف لان تان کر سکتی ہے لیکن حکومت پھانسی گر تک لے جا سکتی ہے۔ سیاست اب تمہارے ابو کی ایسی مجبوری بن گئی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ کھلا نہیں رہ گیا۔ تو پھر ایسا ہوگا؟ رقیہ شانے اچکا کر بولی، یہ تاریخ کی سچائی ہے۔ بزرگوں کی غلطیوں کی سزا ان کی نسلوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ بھائی جان بھگت آئے ہیں، پھر جس کی باری آئے گی وہ بھگت لے گا۔ امی جان نے کوئی جواب دینے کی بجائے کرسی چھوڑ دی تھی۔ مت بتائیے ان کو، رقیہ بولی، بدنی سزا سے روحانی سزا اذیت ناک ہوتی ہے۔ ہمارے والدین اس اذیت سے دوچار ہیں۔ تم نہ گھبرانا جان برادر، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے وہ لڑکی اپنی بہن سریہ جیسی لگی تھی، پیاری اور معصوم سی لڑکی جس کے دل میں قوم کا درد اور غلاموں کا احساس زندہ تھا۔ بخشی سعید اور بیگم سعید کا شمار ان جا پرستوں میں ہوتا تھا جو بہر طور نامور رہنا چاہتے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے ہمدردی تھی اور میں جانتا تھا اسے کوئی خطرہ بھی نہ تھا۔ میرے بیان میں محض بخشی سعید کو رائے راست پر لانے کی دھمکی تھی۔ وہ لوگ اتنے برے نہ تھے، یہ معصوم لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے، لیکن یہ بات میں رقیہ سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ اس سادہ سی لڑکی کے اندر سے خوف کا زہر نکال دوں، مگر مجبوری تھی۔ وہی باتیں، وہی اصرار بخشی سعید نے بھی رات سونے سے قبل کیا تھا۔ جوں جوں چاروں اطراف سے ایک ہی بات پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، میری گھبراہٹ میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ میرے بیان پر یقین نہیں کیا گیا تھا۔ جو لوگ میرے قریب تھے وہ مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، اس طرح جو ذمہ دار لوگ مجھ سے دور تھے وہ بھی اسی راستے پر چل رہے تھے۔ دوسرے دن صبح 10 بجے ایک سکھ میجر اور اس کے ساتھ 3 نوجوان جیپ لے کر آئے تھے اور مجھے کمانڈنٹ آفیسر کا خط دکھایا۔ خط کا متن معذرت خواہانہ تھا۔ کرنل نے لکھا تھا کہ اسے اس کے باوجود بلانا پڑا کہ ڈاکٹر نے سک لیو کی سفارش کی ہوئی ہے۔ خطرے کی گھنٹی تو ماریا حسن بجا گئی تھی۔ پھر میجر سرجیت سنگھ کے روپ میں جب خطرہ بخشی سعید کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تو میں خطرے کو روکنے اور اپنا آپ بچانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ میرے لیے یقین کر لینا کوئی مشکل نہ تھا کہ راز فاش ہو چکا ہے اور مجھے پہچان لیا گیا ہے۔ خط معذرتی انداز میں اس لیے تحریر کیا گیا ہوگا کہ شکار رسی توڑانے کی کوشش نہ کرے۔ میجر سرجیت سنگھ مجھے آفیسر میس کے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ برآمدے کے 3 ستون تھے اور ہر ستون کے ساتھ ایک مسلح نوجوان کھڑا تھا۔ میجر سرجیت سنگھ پاتھ وے پر ایک نوجوان کیپٹن سے باتیں کرتا کار پارک کی جانب ہولے ہولے جا رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا میں زیر حراست ہوں۔ ایک سیارو حوالدار نے فٹ میٹ پر پاؤں مار کر سلیوٹ دیا اور تنی ہوئی آواز میں بولا، سر میں میس حوالدار رحیم داد ہوں، آپ کچھ پینا پسند کریں گے؟ ہاں رحیم داد، چائے۔ میں نے خفی آواز میں جواب دیا، میرا نام تمہیں معلوم ہے نا؟ جی سر۔ اس نے سینہ ابھار کر کہا، کیپٹن وریام سعید، مکس یا سیپریٹ چائے؟ جو بھی جلدی لا سکو۔ ابھی لایا سر۔ وہ ایڑیوں پر گھوما اور دروازہ بند کرتے ہوئے چلا گیا تو میرے سینے میں رکی ہوئی گرم سانس پرشور آواز میں نکلی۔ میں اٹھ کر گداز قالین پر ٹہلنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا جب کوئی آزاد جانور پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہوگا تو یقیناً وہ میری ہی طرح سوچتا ہوگا، اسے بھی میری طرح اپنی دنیا، اپنے لوگ اور آزاد فضائیں یاد آتی ہوں گی۔ مجھے وہ ساری دیکھی ہوئی فلمیں اور پڑھی ہوئی کہانیاں یاد آئی تھی جن میں جاسوس کے ساتھ ناقابل برداشت اور دہشت ناک سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر میں زیادہ دیر ڈپریشن میں رہتا تو شاید میری قوت مدافعت متاثر ہو جاتی، لیکن مارنے والے ہاتھوں سے پہلے بچانے والے ہاتھوں نے مجھے اس خوف کے صحرا سے جلد ہی اٹھا لیا تھا۔ چونکہ میجر سرجیت مجھے یونیفارم پہننے کا حکم دے گیا تھا، اس لیے میں نے وہی یونیفارم جو پہلے دن اتاری تھی وارڈروب سے نکال کر پہن لی تھی۔ ابھی میں لانگ شوز کی زپ بند بھی نہ کرنے پایا تھا کہ رحیم داد ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ اس لمحے مجھے ایک ایسے شخص کی زندگی پر رشک آیا تھا جو عہدے اور صورت کے حوالوں سے قابل نفرت نہ سہی مگر قابل توجہ بھی نہ تھا۔ وہ آزاد تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جبکہ میں خود کو خطرات کا بد نصیب قیدی سمجھ رہا تھا۔ اس نے ٹرے تپائی پر رکھی اور گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ پڑھ لیں۔ اس نے کاغذ کا مڑا توڑا پرزہ جیب سے نکال کر میری جانب اچھال دیا۔ مجھے زبانی ہدایت ملی ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال کر شاہ جی کے ڈیرے پر پہنچا دوں۔ میں نے کاغذ سیدھا کیا۔ چند سطریں کچی پنسل سے تحریر تھیں۔ تمہارا اصل فرار ہو گیا ہے۔
फिल फोर जगह बदल लो, आइंदा तुम्हें तमाम हिदायत बर्फानी लोमड़ी दिया करेगी। बदकिस्मती से पकड़े जाओ तो ये याद रखना कि तुम तहरीक आज़ादी के अमीन हो। करम शाह। पैगाम पढ़कर मैंने देखा रहीम दाद कटर से खिड़की की जाली काट रहा था। ये यूनिफॉर्म? मैंने घबराए अंदाज में सवाल किया। अब वक्त नहीं है इतना। चलेगी साहिब? वो जाली उधेड़ कर बोला, जल्दी निकल चलिए। उसने पहले छलांग लगाई, उसके पीछे मैं भी कूद गया था। पिछवाड़े कंपाउंड वाल तक सब्जी की क्यारियां थी। मैं लॉन्ग शूज के नीचे नरम नरम पालक के पत्ते कुचलता और रहीम दाद के नक्श पा पर चलता हुआ कंपाउंड वाल तक गया तो रहीम दाद ने मुझे टोपी उतारने का इशारा किया। शायद इसलिए उसने टोपी उतरवाई होगी कि छोटे गेट तक दीवार के साथ साथ कदे अदम खारदार जाड़ियां थी। अगर हम जाड़ियों से बचकर गेट तक जाते तो दफातर की पिछली खिड़कियों से देख लिया जाना मुमकिन था। मैं झुककर जाड़ियों में दाखिल हुआ था। इसके बावजूद कांटे और सूखी हुई शाखें बालों को कंगी करती रही थी। दोनों तरफ मुसलमानों का मोहल्ला है, रहीम दाद ने पलट कर बताया। सड़क क्रॉस करने तक खतरा है। पगली गेट अभी चंद कदम दूर था कि रहीम दाद एकदम जाड़ी की ओट में दुबक गया। मैं यूनिफॉर्म के हवाले से बेशक कैप्टन था और वो हवालदार था, लेकिन हालात ने यह फर्क मिटा दिया था, इसलिए उसे गिरते देखकर मैं भी फौरन जमीन बोस हो गया था। अभी मैं दुबकने की वजह सोच ही रहा था कि गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। उधर देखा तो सांस सीने में जाम हो गया। एक सिपाही गेट खोल रहा था और उसके पीछे एक सिख मेजर खड़ा था।